عبداللہ ابن سبا ایک یہودی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضرت عثمان کے عہد خلافت میں مدینے میں آ گیا. آج اہل تشیع میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت، اس کی حقیقت کوئی تھی ہی نہیں، حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے. عبداللہ ابن سبا یہودی، جس پر مسلمانوں میں آپسی جنگیں کروانے کی سازش کا الزام لگایا جاتا ہے، وہ ابن سبا حقیقت میں کوئی کردار تھا یا نہیں، اس پر بحثیں ہوتی ہیں. لیکن کوفہ کے ہی ایک اتہاس کار سیف ابن عمر تمیمی نے ان گھٹناؤں کے 1 صدی بعد لکھا ہے کہ اس کے پروجوں کو عبداللہ ابن سبا نام کے ایک یہودی نے بھڑکایا تھا. یہ بات سیف ابن عمر نے لکھی ہے کہ وہ ابن سبا تھا جس نے مصر کے لوگوں کو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف اکسایا اور جمل کے دوران سمجھوتے کو توڑوا کر لڑائی بھڑکانے کی سازش کی تھی. یہ بات ہو سکتی ہے کہ کیونکہ سیف کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ ہی حضرت عثمان کے قتل، جمل اور صفین میں بدماشی کرتے پائے گئے تھے، سو سیف نے عبداللہ ابن سبا نام کا ایک فرضی کردار بنا کر ساری غلطی اس پر مڑنے کی کوشش کی ہو کہ جی ہم تو معصوم تھے، اس نے ہمیں بھڑکایا. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی ابن سبا اصل کردار ہو، کیونکہ صفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سازشی لوگوں کو موت کی سزا دی، جس وقت کہا جاتا ہے کہ ابن سبا کو بھی علی رضی اللہ عنہ نے موت کی سزا دی تھی. اس گھٹنا کے بعد خارجی ہوئے لوگوں نے کبھی چھپ کر کسی تنہا مسلمان پر وار نہیں کیا، یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ اور دیگر امیروں کا قتل کرنے گئے تینوں خارجیوں نے فجر کی نماز میں اکٹھا ہوئے لوگوں کے بیچ قاتلانہ حملے کیے. یہ لوگ سامنے سے لڑائی کرتے تھے، سازشی دماغ کے نہیں تھے اور خود کو ان لوگوں نے دل سے مسلمان مانا ہوا تھا. اس لیے لگتا ہے کہ ابن سبا واقعی میں رہا ہوگا، جس کے ساتھ چند ہی منافق لوگ تھے جن کا دل اسلام پر نہیں تھا، جن تمام کو علی رضی اللہ عنہ نے سزائے موت دے دی تھی. خیر، ابن سبا اصل کردار ہو یا نہ ہو، سیف ابن عمر تمیمی کی تحریر نے اتنا ثابت کر دیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل اور جمل میں چھپے طور پر جو لوگ شامل تھے وہ بنو تمیم کے ہی لوگ تھے، نہ کہ کوئی اور. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنو تمیم کے جو لوگ خارجی نہیں ہوئے تھے اور کوفہ، مصر وغیرہ کے علاقوں میں بسے ہوئے تھے، وہ بھی اکھڑ تھے اور خلیفہ تک کے منہ پر بھی کچھ بھی بول دیتے تھے. ان میں صحابہ یا تابعین کا احترام نہیں تھا، پر خیر روزہ نماز یہ لوگ بہت کرتے اور جنگجو بہت تھے. دوسری طرف کوفہ میں تمام مسلم علاقوں سے وہ نرم عادت کے نئے نئے بنے مسلمان بھی آ کر بس گئے تھے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ونشجوں سے محبت رکھتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بچوں کے سانیدھیہ میں رہنے کے لیے کوفہ رہنے لگے تھے. خیر، یہ تو رہا حضرت علی کے اقتدار یعنی کوفہ کا حال. سیریا کا حال کیا تھا وہ بتانے سے پہلے ایک روایت سنیے. اسلامی حدیث کی پہلی کتاب موطا المالک ہے، جسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا. اسی میں آئی ایک روایت کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ امیر معاویہ کے دور اقتدار میں سیریا میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا قتل کر ڈالا اور الزام یہ لگایا کہ اس نے مقتول کو اپنی بیوی کے ساتھ زنا کرتے دیکھا تھا. امیر معاویہ کو اس مقدمے کا فیصلہ مشکل لگا، تو انہوں نے ابو موسیٰ الاشعری کو خط لکھ کر کہا کہ اس مقدمے کی بابت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ کر مجھے ان کا فیصلہ بتا دیں تاکہ میں اس مقدمے کا فیصلہ صحیح کر سکوں. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ابو موسیٰ نے اس بابت پوچھا تو حضرت علی نے پوچھا کیا یہ میرے ملک کا معاملہ ہے؟ اس پر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے پوری بات بتا دی. تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی مقدمے کا صحیح فیصلہ انہیں بتا دیا. اس تاریخی روایت سے معلوم چلتا ہے کہ امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں سیدھے بات تو نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک دوسرے سے مدد لینا دینا انڈائریکٹلی ان لوگوں کے بیچ چلتا تھا.
میرا اندازہ یہ ہے کہ امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تب تھوڑا شرمندہ سے رہنے لگے تھے جب علی رضی اللہ عنہ نے صفین کے موقع پر امیر معاویہ کو فائدہ پہنچا دیا تھا اور اس کے بعد سبائیوں کو بھی سزائے موت دے دی تھی، جن میں قاتلین عثمان بھی شامل تھے۔ اب کیونکہ حضرت عثمان کے قصاص کے نام پر امیر معاویہ نے 2 سال تک علی رضی اللہ عنہ کی نیت پر شک کر کے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا، سو اب معاملہ صاف ہو جانے کے بعد ان کی شرمندگی جائز تھی۔ لیکن جیسے کہ روایت کے الفاظ بتاتے ہیں، امیر معاویہ نے دل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، اسی لیے ان سے شاسن کے کاموں میں جہاں مشکل نظر آئی مدد مانگی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ نے بھی صفین کے بعد امیر معاویہ کی پوزیشن جیسی بنی ہوئی تھی ویسی ہی چھوڑ دی تھی، یعنی ان کے بیچ ظاہری طور پر کبھی صلح تو نہیں ہوئی، حالانکہ اندرونی طور پر دشمنی نہیں رہی تھی۔ اسی حال میں 2 سال اور بیت گئے، یہاں تک کہ ابن ملجم خارجی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور شورا کی رائے سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے بعد اگلے خلیفہ چن لیے گئے تھے۔ کیونکہ امیر معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ میں ظاہری صلح نہیں ہوئی تھی، کبھی وہ ایک دوسرے کے بارے میں اپنے لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے کوفہ میں رہنے والے اکھڑ لوگ بھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے لوگ بھی امیر معاویہ کے لیے کوئی اچھا نظریہ نہیں رکھتے تھے۔ ادھر شام کے لوگ خوارج کا فتنہ اٹھنے کے بعد کوفہ کے لوگوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے کہ خوارج انہی کے بیچ سے اٹھے تھے۔ مسلمانوں کے یہ دونوں ہی بڑے گروہ ایسے لوگوں کے گروہ تھے جو لوگ نیا نیا اسلام لائے تھے، اور ان دونوں گروہوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق نہیں تھا۔ اس لیے جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو بنو تمیم کے لوگوں میں پھر یہ خواہش سر اٹھانے لگی کہ حضرت حسن بجائے خط و کتابت کے دمشق پر لشکر کشی کریں، اور خلیفہ بننے کے 6 مہینے ہونے کو تھے تب حضرت حسن نے واقعی میں ایک لشکر لے کر سیریا کا رخ کیا۔ آج یہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ امیر معاویہ نے امام حسن سے جنگ کرنے کی پہل کی تھی، لیکن اس کے الٹ بخاری شریف کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسن کا لشکر شام کی طرف گیا تھا بجائے کوفہ کی طرف امیر معاویہ کا لشکر جانے کے۔ بخاری شریف کی روایت کے الفاظ ہیں کہ جب حضرت حسن امیر معاویہ کے خلاف لشکر لے کر نکلے، حضرت حسن امیر معاویہ کے خلاف لشکر لے کر نکلے تو امیر معاویہ اور عمرو رضی اللہ عنہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اب ایسی جنگ چھڑنے والی ہے جن میں بہت سے مسلمان مارے جائیں گے۔ لیکن روایت کے الفاظ آگے بتاتے ہیں کہ حضرت حسن وہاں پہنچے، امیر معاویہ سے ملے اور انہوں نے صلح کر لی اور خلافت امیر معاویہ کو سونپ دی تھی۔ اصل میں حضرت حسن کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا جب وہ لشکر اپنا شام کی طرف لے جا رہے تھے۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ مسلمان 2 گروہوں میں بٹ چکے ہیں اور آپس میں میل نہیں کرنا چاہتے، اس سے مسلمانوں کی طاقت آدھی رہ گئی ہے اور دشمنان اسلام کے لیے مسلمان ایک آسان شکار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ امیر معاویہ کو خلافت سونپ کر مسلمانوں کے دونوں گروہوں کو ایک کر دیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کوفہ کے انہی اکھڑ لوگوں نے حضرت حسن کے اس فیصلے پر انہیں برا بھلا بھی کہا، لیکن اوور آل ان کے اس فیصلے کو تمام ہی مسلمانوں نے تسلیم کر لیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی کہ حضرت حسن مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروا دیں گے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، خلافت ان کے سپرد کر دی۔ دیکھیے، میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن کے دور خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں سے سمجھتا ہوں، اور تبھی 30 سال پورے ہوتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ حضور نے فرمایا خلافت 30 برس رہے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی۔ تو حضرت حسن کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس خانہ جنگی کا دروازہ بند کر دیا، اور یہ پیشن گوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو جب بچے تھے حضور کے انتقال سے پہلے، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا، یہ حضور کی پیشن گوئی تھی، اور وہ پیشن گوئی حضرت حسن کے علم میں بھی ہوگی یقیناً۔ بہرحال انہوں نے صلح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، خلافت ان کے حوالے کر دی، اور کچھ شرائط تھیں طے ہو گئی۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ حضور کی تو یہ پیشن گوئی جو ہے صحیح ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا،
اور سبائیوں نے انہیں تانے دیے، یا عار المومنین، اے مومنوں کے لیے موجب عار، موجب شرم تم نے بزدلی دکھائی ہے، تم نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، تم نے بزدلی دکھائی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب میں کچھ باتیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا، بلکہ وہ دور ملوکیت کا آغاز ان سے ہو گیا ہے۔ بلکہ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ کربلا کے بعد سے دور ملوکیت آ رہی تھی، تو میں نے کہا نہیں جناب، دور ملوکیت تو 20 سال پہلے پوری ہو چکی تھی، شروع ہو چکی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے بھی 20 سال جو ہے وہ دور ملوکیت میں شمار ہوتے ہیں۔ انہیں کسرا العرب بھی کہا گیا، عرب کے کسرا، جو شہنشاہ ایران کا خطاب تھا۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے برادر نسبتی بھی ہیں، حضور کے سالے ہیں، ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کس قدر معتمد علیہ تھے حضور کے کہ کاتبان وحی میں شامل تھے، وحی کی کتابت کرنے والے چند لوگ تھے جنہیں کہ حضور کہتے تھے کہ اب یہ آیت لکھ لو، ان میں سے ایک امیر معاویہ بھی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بڑے توازن کی ضرورت ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا جہاں تک تعلق ہے، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب نیک نیت ہیں، اور ان کی روایت جو ہے قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی، ان پر کوئی جرح و تعدیل نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا تزکیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ لہٰذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی خطا ہو جائے، لیکن وہ خطا اجتہادی ہوگی، نیت کی خطا نہیں ہوگی، نیت کی غلطی نہیں ہوگی۔ اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے تو یہ اصل میں طعن ہے، حملہ ہے حضور پر کہ وہ تربیت دے نہیں سکے اپنے ساتھیوں کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تزکیہ کر ہی نہیں سکے۔ 3 جگہ جو قرآن میں آیا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تو کیا تزکیہ کیا؟ اگر ان کے قریب ترین ساتھی جو تھے، اگر ان کے اندر بھی بدنیتی تھی اور دنیا کی طلب تھی اور دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ تھا، تو پھر کیا تزکیہ کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لہذا صحابہ سب کے سب عدول ہیں، اور ان سے اختلاف ممکن ہے، لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے، آپ کا دور خلافت دوسری چیز ہے۔ شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہیں، برادر نسبتی ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ ہے صحابہ میں سے کہ وہ کاتبان وحی، یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا جو وحی کی کتابت کرے، اللہ کے کلام کی۔ البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کا دور خلافت راشدہ نہیں ہے، وہ ملوکیت کا دور ہے۔ یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا، میں نے ایک صاحب نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی تھی، میں نے کہا شروع نہیں ہو رہی تھی، ملوکیت تو 20 سال پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ اسلام کو قائم کرنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے، میں نے کہا یہ بھی غلط ہے، اسلام تو 60 سال پہلے قائم ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اسلام قائم ہو گیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، پھر 30 برس تک وہ کامل شکل کے اندر قائم رہا۔ تو اسلام جو ہے وہ جو ہے در حقیقت اب قائم کرنے والی بات نہیں تھی، البتہ اس کے اندر زوال شروع ہو گیا تھا، اس زوال کے عمل کو روکنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے۔ یہ ایک چیز کو صحیح تاریخی پرسپیکٹو میں رکھنا، تو جس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لیے دیکھیں، قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا تھا۔ ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا، وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ میں نے اسے کیا عرض کیا تھا کہ یہ اس زوال کو روکنے کے لیے کسی طریقے سے یہ اپنی اصل حقیقت میں قائم رہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعی تھی۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ کے جو 20 سال ہیں وہ پورے امن، سکون، اطمینان، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی اختلاف، کوئی باہمی فانت نہیں، کچھ نہیں، 20 سال۔ یہ بھی تاریخ کی بڑی چشم کشا حقیقت ہے جو عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ سبائی بھی دبکے رہے، حضرت امیر معاویہ کی حکومت اتنی مضبوط تھی، کنٹرول، کہ ان کو کچھ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا، موجود تھے، دبکے رہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ریولوشن کے آخری مرحلے پر آ کر جو مخالفین ہیں وہ دب جاتے ہیں کہ پھر دیکھیں گے، موقع ملے گا تو پھر لیں گے ان سے حساب کتاب۔
20 سال رہے ہیں پورے امن کے، 10 سال کے بعد یعنی درمیان میں ہے حضرت امیر معاویہ کا عہد خلافت، ایک صحابی جو کہ بزرگ صحابہ میں سے ہیں، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے امیر المومنین، کتنی بڑی خانہ جنگی رہی تھی مسلمانوں کی آپس میں، اور اب بھی اگر آپ کسی کو نامزد کیے بغیر چھوڑ گئے امت کو تو پھر خانہ جنگی ہو جائے، نہ معلوم اب کتنے حالات، لہٰذا آپ اپنی زندگی ہی میں نامزد کر دیجئے کسی کو خلیفہ، ولی عہد بنا دیجئے۔ حضرت امیر معاویہ نے ابتداءً جو ہے انکار کیا نہیں، لیکن ان کے دلائل ایسے تھے وزنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح تھی جو مغیرہ ابن شعبہ نے کہی، اس لیے کہ اب صحابہ کرام میں سے جو کبار صحابہ تھے وہ تو سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اب تو یا صغار صحابہ رہ گئے تھے جو حضور کے زمانے میں بچے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، عبداللہ ابن زبیر، یہ بچے ہی تھے نا، یا تو وہ تھے، اور یا بالکل نو مسلم تھے، اور نو مسلموں میں بڑی تعداد وہ تھی جو ایرانیوں کی تھی، شامیوں کی تھی، ادھر کی تھی، ادھر کی تھی، تو ان کو تو ظاہر بات ہے کہ تربیت نبوی سے کیا خلافت راشدہ سے بھی اکثر و بیشتر کو کوئی حصہ ملا ہی نہیں تھا۔ تو اس صورت میں اب وہ اعلیٰ ترین معیار پر حکومت کے نظام کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے، کوئی قبائلی عصبیت جب تک حکومت کی پشت پر نہیں ہوگی حکومت مستحکم نہیں ہوگی۔ یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت بینی، واقعیت پسندی، ایک آئیڈیلزم ہے اور ایک ریئلزم ہے کہ آپ فیکٹس آن دی گراؤنڈ کو غور کریں، سوچیں اس کے اوپر اور پھر کوئی فیصلہ کریں۔ اس اعتبار سے پھر حضرت امیر معاویہ نے بات مان لی اور بیعت لے لی لوگوں سے یزید کے لیے کہ یہ خلیفہ ہوں گے میرے بعد، اس کو ولی عہدی کہتے ہیں۔ اچھا، اس وقت 5 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اس سے اختلاف کیا۔ 5 افراد کون تھے جو ہونے چاہیے؟ ابو بکر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر، عمر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، عباس فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، زبیر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، اور حضرت حسن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ حضرت حسن کے بارے میں ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ انہیں زہر دے کر ہلاک کیا گیا، اہل تشیع کا قول یہ ہے، جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنی جو بھی طبعی موت تھی اس سے ان کی وفات، لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ یہ مائکرو ہسٹری جو ہے نا، وہ تو ایک ایک واقعے کے لیے ادھر کی روایات کیا، ادھر کی کیا ہیں، ان کے پاس کیا دلائل، ان کے پاس یہ تو کسی ریسرچ اسکالر کا موضوع ہے، میرا موضوع نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ 5 حضرات تھے جنہوں نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی، لیکن حضرت معاویہ اتنے حلیم الطبع انسان تھے، انہوں نے جبر نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ولی عہدی کی بیعت نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، میری بیعت تو کی ہوئی ہے نا، ابھی تو میں زندہ ہوں، بات ختم ہو گئی، میری بیعت کو تو نہیں توڑا انہوں نے، فسخ بیعت نہیں کی۔ اس اعتبار سے انہوں نے نہ کوئی تشدد کیا، نہ جبر کیا، نہ کوئی مواخذہ کیا۔ لیکن جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب ولی عہدی کی بجائے وہ اب خلافت کی بیعت ہوئی، سب لوگوں نے بیعت کر لی۔ ان 5 میں سے ایک فوت ہو چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے رضی اللہ تعالی، 4 تھے، ان 4 میں ایک اختلاف ہوا۔ 2 کی رائے یہ تھی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے، اسلام کی روح کے منافی ہوا ہے، یہ بادشاہت کی بنیاد پڑ رہی ہے، لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ہم خانہ جنگی شروع کروا دیں، امت کے اندر خون خرابہ کروائیں، فساد کروائیں، لہذا انہوں نے بیعت کر لی۔ اب کوئی اگر یہ کہے معاذ اللہ کہ وہ بک گئے تھے یزید کے ہاتھوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہی بات آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ کوئی رائے رکھے، مجھے اختلاف نہیں، لیکن ان کی نیت پر حملہ کریں گے تو حملہ محمد رسول اللہ پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عمر کون ہیں؟ کتنی حدیثیں ان سے جو ہے وہ منقول ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ جنہیں حضور نے جو ہے جن کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر اور قرآن کی تعویل اور تفسیر کا علم عطا کر، حبر الامہ کہلاتے ہیں۔ وہ کہیں پیسوں اور ٹکوں کے عوض بک جانے والے نہیں تھے، انہوں نے امت کی مصلحت دیکھی، نیت جو ہے اس پر حملہ نہ کیجیے،
البتہ اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہے۔ دو حضرات جو ہیں ڈٹے رہے کہ نہیں ہمیں کم وٹ میں ریزسٹ کرنا ہے، عبداللہ ابن زبیر، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں ریزسٹ کرنا ہے کم وٹ میں۔